ہر حال میں دے دی۔ وہ کبھی قربانی آپ سے وقت کی مانگیں گے، قربانی آپ سے گھر والوں کی، کبھی جناب دکان کی قربانی دینی، اور ہر ساتھی اس کے لیے اپنے آپ کو ہم نے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا جس مشن اور جس کاز اور نظریے کے ساتھ ہم اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، وہ جب ہم سے قربانی مانگتی ہے تو ہم کتنی قربانی دے پاتے ہیں۔ قربانی کا مہینہ ہے اور اس میں تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں وہ جب ہم سے قربانی مانگتی ہے تو ہم کتنی قربانی دیتے ہیں۔ آج ہم نے اس پر غور کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا، نہیں پہنچتا اللہ رب العزت کو لحومها، تمہاری قربانی کا خون، گوشت، ولا دماؤها، نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ رب العزت کی طرف جو جاتا ہے وہ آپ کے دلوں کا تقوی، آپ کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ پہنچتا ہے کہ میرے بندے کا میرے رب پر ایمان اور مضبوط کتنا ہے۔ آج ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ آج جب ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پر کٹ مرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس پر کتنی قربانی دیتے ہیں۔ اس رستے میں جب میری دکان کا مسئلہ آتا ہے، میرے گھر کا مسئلہ آتا ہے تو میں اس میں کتنی قربانی دے پاتا ہوں۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ سے کوئی اگر آپ کے بیٹے کی قربانی مانگے تو خود ذرا 2 منٹ کے لیے ذرا یہ سوچیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کی گردن پر چھری پھیر سکتے ہیں؟ جس بکرے کے ساتھ، جس بیل کے ساتھ، جس دمبے کے ساتھ آپ کو محبت اور انس ہو جائے، آپ نے اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہو، جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آئے تو آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے۔ حقیقت یہی ہے، چھری نہیں پھرتی اس کے اوپر، حالانکہ وہ جانور ہے ذبح ہونے کے لیے، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری چھری نہیں پھرتی۔ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ آپ چھری پھیر، تو کیا بات ہے کہ جب ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی قربانی پیش کرو، ہم سے کبھی جان کی قربانی، پہلے زمانے میں ہم سے جو پہلے جو گزر گئے قائدین اور کارکنان، وہ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر گھوما کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ بڑا پرسکون ماحول ہے، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ فلسفہ قربانی اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں سمجھیں کہ جس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جو قربانی مانگ رہا ہے وہ قربانی ہم نے ہر حال میں دے دی۔ وہ کبھی قربانی آپ سے وقت کی مانگیں گے، کبھی قربانی آپ سے گھر والوں کی طرف سے مانگیں گے، کبھی جناب دکان کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہر ساتھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔